رمضان آیا رمضان آیا، قرآن ہوا جس میں نازل، پھر لوٹ کے وہ مہمان آیا۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ شعراء شروع ہوئی ہے، آدھی ہو چکی ہیں۔ انبیاء کے واقعات عبرت کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام آئے اور ان کو توحید کی دعوت دی۔ یہ قوم بڑی مالدار بھی تھی، قد کاٹ والی بھی تھی۔ پہاڑوں میں ان کے الگ گھر ہوتے، میدانوں میں الگ گھر ہوتے، اور یہ اپنے مقابلے میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب کسی کے خلاف ہوتے تو خوب اس کو پکڑتے اور سزائیں دیتے۔ یہ قوم جب اپنے نبی کی بات سے منحرف رہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد قوم سمود آئی، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی دعوت دی، لیکن یہ قوم جو ہے کھیتی باڑی باغ بانی کرتے ہیں اور یہ بھی بڑے خوشحال ان کے قریب ہیں، قد کاٹ بھی ان کے بڑے، مال دولت ان کے پاس بڑی۔ انہوں نے مانگا تھا معجزہ کے پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے تو ہم مان لیں گے، وہ بھی نکل آئی، لیکن انہوں نے ان کے پاؤں کاٹ دیے اور خود ہلاک ہو گئے۔ تیسری قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ یہ مشرک بھی تھے اور ساتھ ان کے اندر ایک لواطت کی بیماری تھی، ڈاکہ زنی، بے حیائی ان کے اندر بچی ہوئی تھی۔ یہ بھی لوط علیہ السلام کی توحید سے دعوت سے منحرف رہے تو اللہ تعالیٰ نے پتھر برسا کر ان کو ختم کر دیا اور ان کی بستیوں کو بھی الٹ کر زمین کی سطح سے نیچے کر دیا اور ہلاک ہو گئے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے کئی نام ہیں، اہل مدین بھی ہیں، یہ اصحاب الایکہ بھی ہیں، ہجروی۔ تو ان کی طرف شعیب علیہ السلام آئے اور ان کو دعوت دی، انہوں نے بھی نہیں مانا۔ ان کے اندر ایک خرابی یہ تھی کہ توحید کے بھی منکر تھے، مشرک تھے، لیکن اخلاقی بیماری یہ تھی کہ کام تول بول کے دیتے، لینے کے لیے پورا، دینے کے لیے کام دیتے تھے، اور ڈاکہ زنی ان کا شیوا تھا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا اگر آپ پیغمبر ہیں تو ہمارے اوپر کوئی آسمان سے آسمان کا ٹکڑا گرا دیں۔ تو انہوں نے فرمایا میرا رب ہے، اس کی مرضی میں آسمان کا ٹکڑا گرائے یا کسی اور عذاب میں پکڑے۔ چنانچہ ان کو عذاب ذلہ نے پکڑا، اوپر سے آسمان سے بارش یا جو ہے بادل بن کر آیا اور اس میں گویا کہ آگ برسی اور ان کو تباہ کر دیا گیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ واقعات انبیاء ختم ہونے کے بعد اصل مقصد کی طرف آئے۔ یہ قرآن پاک جس کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں،
اس کے بارے میں سند بھی سن لو. رب العالمین نے بھیجا ہے, روح الامین لائے ہیں, اور رحمت للعالمین کے قلب منور پر اترا ہے. عربی اس کی زبان ہے. اس کا جو ہے پہلی کتابوں کے اندر بھی چرچا تھا اور اس میں اس کی بات بتائی گئی. اور عربی زبان میں عربیوں پر اترا ہے. اگر اجمیوں پر اترتا تو یہ لوگ اعتراض کرتے کہ ہم عربی ہیں اور عربی وال ہم تو اجمی جانتے نہیں, تو ہم کیسے جو ہے اس کو قبول کریں. تو یہ پوری سند ہے قرآن پاک کی. لیکن جنہوں نے ماننا تھا وہ تو مان گئے, لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ آخر دم تک مخالفت رہے, مخالف ہی رہے اور ستاتے ہی رہے. آخر کار جو ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب بھیجا, کیونکہ یہ امت ساری یکدم نہیں ختم ہونی. ان کو الگ الگ کر کے جب ایک ایک بستی یا ایک ایک قوم تو ہلاک ہو سکتی ہے, لیکن جس طرح پہلی ساری قومیں ہلاک ہو جایا کرتی تھی, یہ قوم خواہ مشرک اور کافر کیوں نہ ساری کو یکدم نہیں جو ہے ہلاک کیا جائے گا. یہ کہتے تھے شیطان آپ کو آ کر یہ باتیں بتاتے ہیں, تو فرمایا وما تنزلت بالشیاطین وما ينبغی لهم وما يستطيعون. شیطان کہاں اترتے ہیں, ان کو مناسب بھی نہیں اور ایسا کر بھی نہیں سکتے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے میرے محبوب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر الگ سے ان کو دعوت دیں اور آخرت کے عذاب سے ڈرائیں, اور جو ایمان لائے ہیں آپ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ. اور بھروسہ رکھیں اس اللہ پر جو غالب ہے اور رحمتوں والا ہے, جب آپ اٹھتے ہیں تہجد کے لیے یا جہاد کے لیے یا تعلیم کے لیے, اور جب آپ ان ساجدین کے درمیان گھوم رہے ہوتے ہیں. ساجدین سے مراد صحابہ کرام ہیں. کیسی صفت اللہ تعالی نے بیان فرمائی, ساجدین سجدہ کرنے والے. جب آپ ان میں ہوتے ہیں یا اکیلے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں, یا میرے محبوب ہم آپ کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں. انہو السمیع العلیم. آپ ہماری نظروں میں ہیں, آپ ہماری نگرانی میں ہیں. یہ جو کہتے ہیں شیطان اترتے ہیں, شیطان تو ان شعراء پر اترتے ہیں وہ جو بڑے گمراہ قسم کے لوگ ہیں. آپ دیکھتی نہیں ان کی اتباع شعراء کی, گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں. ان شعراء میں سے کچھ لوگ ایمان لائے ہیں, وہ ایمان لا کر شاعری بھی چھوڑ دی, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں. جب ضرورت ہوتی ہے شاعری کو سب وہ بھی کر لیتے ہیں, لیکن اصل مشغلہ ان کا تلاوت قرآن ہو گیا. طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. یہ سورۃ النمل اس کو کہتے ہیں. اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں قرآن پاک کی فضیلت بیان فرمائی. یہ ہدایت والی ہے, خوشخبری دینے والی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے, ان کے اعمال جو ہیں دنیا کے ان کو مزین اور خوبصورت نظر آتے ہیں, لیکن آخرت میں اکثر ان میں سے ہوں گے. وَإِنَّكَ لَتُلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. اے میرے محبوب آپ کو ہم نے قرآن دیا ہے, حکیم علیم کی طرف سے آیا ہے. اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے جو پہلے آپ کئی جگہ سن چکے ہیں. انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا, لیکن وہ قوم باز نہ آئی تو آخرکار عذاب میں مبتلا ہو گئی. اس کے بعد حضرت وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. یہ دونوں باپ بیٹے تھے. کیسی خوش قسمت وہ قومہ ہے جس کا باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی, اور اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو عجیبی جو ہے معجزات عطا فرمائے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں تو لوہا نرم تھا, وہ موم کی طرح جس طرح چلتے
چاہتے تھے اسی طرح وہ چیزیں بنا لیتے تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا بھی کر دی اور جنوں کو بھی کر دیا اور جانوروں کی بولیاں بھی، وہ سب جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اور اس پر اللہ کا فضل بیان کرتے تھے. فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں اپنے نیک بندوں میں سے بہت سے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. حضرت سلیمان اپنے باپ داؤد علیہ السلام کے وارث بنائے. ان کو بولیاں ہم نے پرندوں کی سکھائیں اور ہر قسم کے معجزات عطا فرمائے. ایک واقعہ یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی سفر کا ارادہ کیا. جنوں اور انسانوں کو ایک تختے پہ بٹھا دے تخت پر، اور حکم ہوتا ہوا کو، وہ ہزاروں اور لاکھوں آدمیوں کو وہ تخت ہوا پر تیرتا ہوا جہاں جانا کا ارادہ ہوتا وہاں پہنچا دیتا. ایک دفعہ جا رہے تھے، شاید پیدل جماعت ہوگی، تو دیکھا آگے چیونٹی کو پتہ چل گیا کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اور عبرت پکڑو لوگوں، ایک چیونٹی اپنی چیونٹیوں کو بچانے کے لیے پہلے ہی حفاظتی کام کر رہی ہے، اور آج مسلمان اپنے مسلم بادشاہ حکمران ہو کر اپنی رائے کو لوٹتا ہوا اور ان کی چلا جا رہا ہے، ان کو ذلیل اور خوار کر رہا ہے. لا يحتمنكم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون. چیونٹی نے اپنی چیونٹیوں سے خطاب کیا. سلیمان علیہ السلام تو ویسے چل رہی ہوں گے، انہیں کیا پتا ہمارا جو چھوٹا سا وجود ہے ان کی نظر میں نہیں آئے گا، وہ تم روندی جاؤ گی. لہذا ان کے آنے سے پہلے اپنی جو ہے دلوں کے اندر داخل ہو جاؤ تاکہ رگڑی نہ جاؤ. اللہ نے یہ بات نبی سلیمان علیہ السلام کو سنا دی. فتبسم ضاحکا من قولها. حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی بات سن کر مسکراتے ہوئے زور سے ہنس پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، میرے والدین کو بھی. یا اللہ ہم مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، اور ہم سب کو نیک آدمیوں میں داخل کر کے جنت میں بھیج دیں. دوسرا واقعہ طیر کا، پرندوں میں سے ایک پرندہ گم گیا جس کا نام ہدہد تھا. فرمایا ہدہد کہاں ہے؟ وہ غائب ہے، پتہ نہیں، بغیر چھٹی کے چلا گیا، بغیر اطلاع کی چلا گیا. تو پھر وہ جب آئے گا میں اس کو سزا دوں گا، ممکن ہے اس کو ذبح کر دوں. ہاں اگر وہ کوئی دلیل پیش کر دے اپنی غیر حاضری کی اور ہم اس کو تسلیم کر لیں تو پھر اس کو بچا لیں گے. اتنے میں وہ پرندہ آتا ہے، کہتا ہے تمہیں، وہ کہتا ہے سلیمان میں وہاں سے ہو کر کے آیا ہوں جس یہاں آپ کو بھی پتہ نہیں، قوم سبا ہے، اس کی میں خبر لے کر کے آیا ہوں. وہاں ان کی ایک بادشاہ عورت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے فضیلت دی ہے، ہر چیز ہے، اس کا ایک بہت بڑا عرش بھی ہے، یعنی تخت بھی ہے، لیکن ہیں وہ مشرک قسم کے، سورج پرست، شمس پرست ہے. اچھا صحیح بات کرتے ہیں تو پھر ہمارا خط لے کر کے جاؤ، پھر اس کا جواب لے آؤ، پتہ چلے آپ سچے ہیں یا نہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. اب بھی کتابی ہذا فالکیہم، یہ خط لے جاؤ، ڈال کر ایک طرف بیٹھ جانا، پھر دیکھنا ہو کیا جواب دیتے ہیں. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. اس مائی نے اپنی کبینہ بلائی اور کہنے لگی خط آیا ہے، بڑی بادب عورت تھی، اس واسطے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی بھی دولت بعد میں نصیب فرما دی. وہ کہتے میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے، معزز کتاب کریم، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے. اس کا مضمون صرف اتنا ہی ہے، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ علیہ وأتونی مسلمین. یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے، وہ جو رحمان الرحیم ہے اس کے نام سے یہ شروع کر رہا ہے. اور اس کے اندر مضمون یہ ہے کہ تم میرے اوپر سرکشی نہ کرو بلکہ تم تسلیم ہو کر میرے سامنے آ جاؤ، مان لو.
اپنی کابینہ سے کہنے لگی میں اکیلے فیصلہ نہیں کرتی، کتنی سمجھدار عورت تھی. کہنے لگی ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشهدون، جب تک تم مشورہ نہیں دو گے میں فیصلہ تو نہیں کر سکتی. کابینہ کو بلایا، فوج کے لوگوں کو بلایا کہ اس طرح ایک بادشاہ کی طرف سے خط آیا ہے، اب اس کا کیا جواب دیں. انہوں نے بھی اپنی فرما برداری کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم بڑی قوت والے ہیں، ہم بڑی شان والے ہیں، لیکن فیصلہ تو آپ ہی کرے گی، جو تیرا فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے. جہاد کے لیے مقابلے کے لیے چاہتی ہے تو ہم تیار ہیں، اگر کوئی اور مقصد ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. یہ فرمانبردار بھی ایسے تھے. وہ کہنے لگی اچھا جی. کابینہ کو اپنی کو اعتماد میں لینے کے بعد فیصلہ سنا رہی ہے. کہتے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها. سن لو جوانو، یہ جب بادشاہ کسی دوسرے ملک میں حملہ کرتے ہیں تو وہاں فساد بھی مچاتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. اگر یہ بھی بادشاہ اس طرح آیا تو وہ بھی ایسا ہی کرے گا. لہذا ہم پہلے دیکھتی ہیں کہ وہ اللہ کا نبی ہے جس طرح کہتا ہے یا دنیاوی بادشاہ ہے. اگر اللہ کا نبی ہے تو ہم اس کو تسلیم کر لیں گے، اگر وہ دنیاوی بادشاہ ہے تو پھر ہم اس کا مقابلہ کریں گے. ہم کچھ ہدیے، تحفے، مال، دولت، سونا چاندی اور باندیاں وغیرہ بھیجتے ہیں. اگر اس نے قبول کر لیا تو معلوم ہوگا کہ یہ دنیا پرست ہے تو پھر تو کریں گے مقابلہ. اگر اس نے نہ قبول کیا تو پھر ہمیں تسلیم ہونا پڑے گا. کیسا سمجھداری فیصلہ. فلما جاء سلیمان، جب وہ وفد تحفے لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، مال پیش کیا، فرمایا تم میری مال کے ساتھ مدد کرنے والے ہو، اللہ نے تم سے مجھے بہت زیادہ دیا ہوا ہے، تم اپنے اس ہدیے کے ساتھ خوش ہو تو اس کو واپس لے جاؤ. مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب ان کو سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ وہ آ رہے ہیں اور مال لے کر کے آ رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا آج کل تو جہازوں میں آتے نا جلدی تو وقت لگتا ہے، پہلے دور سے آئے تو فرمایا ان کے آنے سے پہلے ایک کئی میل تک سونے کی سڑک بنا دو اور اس سونے کی سڑک کے ارد گرد جانوروں کے قلعے ٹھوک کر وہاں جانور کو باندھ دو سونے کی سڑکوں پر، پتہ چلے کہ مال ان کے پاس ہے ہمارے. اللہ اکبر. اور فرمائے ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود اللہ کی والانبیاء، واپس لے جاؤ اپنے ہدیے تحفے اور ہم اپنا لشکر بھیجنا چاہتے ہیں اور اس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. یہ وفد جب واپس پہنچا سارے حالات بتائے تو وہ ڈر گئے کہ وہ کبھی سلیمان علیہ السلام کی فوج آ نہ جائے. فوراً تیاری کر کے ادھر اطلاع بھیج دی کہ ہم آپ آ رہے ہیں، آپ اپنی فوج کو وہیں رکھیں. وہ آپ خود قیادت کرتے ہوئے اپنی کابینہ اور فوج اور جو بھی لوگ تھے ارکان دولت ان کو لے کر کے آ گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا جب وہ آ رہی ہے تو فرمایا کون ہے جو اس کا وہ تخت جس پر وہ بادشاہی کر رہی تھی اس کے آنے سے پہلے یہاں پیش کر دے، کوئی ہے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، ایک بڑے جن نے کہا میں ایسا کر سکتا ہوں. آپ کی یہ مجلس لگی ہوئی ہے، اب یہ مجلس ختم نہیں ہوگی، ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت لا کر آپ کو پیش کر دوں گا اور اس میں خیانت بھی نہیں کروں گا اور میں طاقتور ہوں، لا بھی سکوں گا. اتنے میں دوسرا اٹھا کہتے ہیں وہ کابینہ کا اجلاس کتنا، آپ کی جو آنکھ کھلی ہوئی ہے اس کے بند ہونے سے پہلے میں لا کے رکھ دوں گا. وہ کون تھا؟ مفسرین لکھتے ہیں یا یہ خود حضرت علیہ السلام تھے یا ان کے ایک اور قریبی بزرگ تھے یاسر برقی غالباً وہ تھے. جو بھی تھا اللہ تعالیٰ نے نام نہیں دیا بلکہ کیا بتایا الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا. اس نے کہا میں تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کے کھڑا کر دو، پھر دیکھا دو کھڑا ہے، وہ تختہ آ بھی گیا. دیکھتے ہی کہتے ہیں اللہ ھذا من فضل ربی،
یہ نہیں کہ ہاں کمال کر لیا فلاں، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا فضل ہے اور میرا امتحان بھی ہے۔ لیبلونی اشکر و اکفر، میری آزمائش ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ جو شکر کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے، جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا۔ اور آگے فرمایا یہ کہا یہ تخت تو لے آئے ہو لیکن تھوڑی سی اس کے اندر تبدیلی کر دو۔ ہم اس مائی کا ذہن دیکھتے ہیں وہ کتنی سمجھدار ہے۔ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ، وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یہ نہیں، تھوڑا سا اس میں تبدیلی کر دو۔ جو ہی وہ آئی اسے کہا أَهَٰكَذَا عَرْشُكَ، اے مائی دیکھ تیرا تخت بھی ایسا ہے۔ کہنے لگی کأنہ ہو، یہ تو اسی طرح کا ہی معلوم ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا یہ وہی اس وقت کی تبدیلی میں کچھ ہو گئی تھی، وہی ہے گویا کہ، لیکن اس میں آپ لوگوں نے تبدیل بھی کر دیا ہے ہی وہ بڑی سمجھدار۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، سلیمان علیہ السلام نے اسے روکا تم جو غیر اللہ سورہ وغیرہ کو پوجتے ہو اس سے باز آ جاؤ، اللہ کی توحید کو مان لو۔ یہ اس کو دعوت دی پہلے توحید کی، اب اس کو بٹھانے کے لیے فرمایا وہ فلاں کمرہ ہے اس کی طرف چلی جاؤ، اور کمرہ جو بنا ہوا تھا اس کے آگے جو صحن تھا، صحن کے نیچے حوض تھا، حوض کے اوپر شیشے کا فرش لگا ہوا تھا۔ جب باہر ادھر سے آدمی آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے آگے پانی کھڑا ہے۔ جب وہ مائی آئی اس فرش سے گزرنے کے لیے تو اس نے سمجھا کہ یہ تو حوض ہے، پانی سے وہ ذرا سلوار اپنے کو اوپر کرنے لگی، فرمایا نہیں یہ تو شیشے کا فرش ہے، پانی نیچے ہے، آپ ایسی طرح یہ خشکی پہ آگے عام کمرے میں چلی جائیں گی۔ کہتی ہے انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں اس کو سمجھ نہیں سکی تھی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس کی دعوت پر رب العالمین کو تسلیم کرتی ہوں۔ مومنوں ایسا ہے جب حق آ جائے تو اس کو تسلیم کرنا، یہ سبق دیا ہے، اور اپنی جو ہے رعایا کا لحاظ رکھنا، مفت کا بھی مروا دینا کہ یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے، مرتے رہیں گے پھرتے رہیں، ہم اپنی جو ہے شان کو باقی رکھیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، پھر واقعہ تیسرا یہ سورت کے اندر کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا لیکن وہ سمجھے نہیں۔ قوم کے لوگوں نے کہا آج ہم مل کر قسم اٹھاتے ہیں کہ رات کو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر جو ہے ہم لوٹ ڈالیں گے اور ان کے سب کو قتل کر دیں گے، اور صبح ہم کہیں گے کہ یار ہم رات تھے نہیں یہاں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہوں نے مکر کیا، ہم نے ان کے مکر کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ پھر مختصر سے آ گیا، وہ لواطت کرتے تھے اور خدا تعالیٰ ان کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، ہم نے ان پر بڑی بری بارش کی۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، آپ کہہ دیجئے میرے محبوب اللہ کی تمام تعریفیں ہیں اور سلامتی تو اللہ کے نیک بندوں پر ہے جس کو اللہ نے چن لیا ہے۔ لوگو کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جس کو یہ لوگ شریک کرتے ہیں؟ یا اللہ کون ہے؟ فرمایا ان کی صفات یہ ہے، آسمان زمین کو پیدا کیا، اوپر سے بارش برساتا ہے، اور باغات بڑے رونق والے بھی اس نے پیدا کیے ہیں جس کا تم ایک درخت کی ایک شاخ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ خدا ہے، کیا اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ وہ اللہ وہ ہے جس نے زمین پیدا کی اور اس میں دریا رکھے اور اس پر پہاڑ رکھے اور پہاڑ اگے اور سمندر بنائے اور اس میں اس کے درمیان پردہ رکھا، ایک طرف میٹھا پانی بہتا ہے دوسری طرف کڑوا۔ یہ خدا ہے، کوئی اور ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، ہمارا خدا وہ ہے جو کوئی پریشان حال جب اس کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔
وہ خدا ہے ہمارا، وہ ہمارا خدا ہے جو تمہیں ظلمتوں بر و بار کی ظلمتوں سے رہنمائی کرتا ہے، بارش برسات سننے سے پہلے ہوائیں تمہارے لیے خوشخبری کے لیے بھیج دیتا ہے، اور وہ خدا ہے جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا پھر بھی پیدا کرے گا، اور وہ خدا جو تمہیں آسمان اور زمین کے ملاب سے رزق دے رہا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اس کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہو سکتا ہے؟ لا معلوم، جواب یہ ہوگا کہ نہیں۔ اگر کسی کو دعویٰ ہے تو ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض، وہ خدا ہے جس کی پرستش کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں، جو زمین آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور کوئی ایسا نہیں جو زمین کی ہر چیز کو جانے۔ ان کے قیامت کے بارے میں بھی ان کا علم ڈول ہے۔ وقال الذین کفروا اذا کنا، کافر کہتے ہیں جب ہم مٹی ہو جائیں گے ہمارے باپ دادے پھر نکلیں گے، ایسی بات تو ہم مانتے نہیں۔ قل سیروا، فرمایا ذرا دیکھو ملک میں چل پھر کر کے دیکھو مجرمین کا کیا نتیجہ ہوا۔ اے میرے محبوب تسلی رکھیں، ان پر غم نہ کھائیں، آپ کا سینہ تنگ نہ ہو ان کے مکروں سے، ہم ان کے مکروں کو خود سنبھال لیں گے۔ قل عسى يكون ردف لكم، آپ سے عذاب کی جو ہے درخواست کرتے ہیں، فرمایا عذاب تو آنا ہی چاہتا ہے بلکہ کچھ قریب بھی ہو چکا ہے، تم جلدی کیوں مچاتے ہو؟ کوئی عذاب ایسی چیز ہے جس کو جلدی بچائی جائے؟ خیر کی چیزیں لوگ مانگتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ وما من غائبۃ فی السماء، اللہ تعالیٰ سے کوئی زمین آسمان کی کوئی چیز جو ہے غائب نہیں ہے بلکہ کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ قرآن جو ہے بنی اسرائیل کے حالات بھی بیان کرتا ہے۔ قرآن پاک ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ قرآن کے ساتھ ہی فیصلہ ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ آپ مردے سنتے نہیں ہیں، اور تم اپنے ہاتھوں سے انسان مر جائے تو وہ نہیں سنتا، تو یہ پتھر کہاں سے سننے لگ پڑے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، معجزہ ہے قیامت کے دن، بلکہ قیامت کی علامت ہے، قریب ایک جانور نکلے گا اور جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بات کرے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ، اور جس دن ہم چاہیں گے فوجیں قبروں سے نکال کر میدان محشر میں لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا یہ وہ معاشر ہے جس کا تم جو ہے انکار کیا کرتے تھے؟ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا، دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے رات بنائی تمہارے سکون کے لیے، دن بنایا تمہارے کام کے لیے۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس وقت زمین آسمان کی ہر چیز گھبرا جائے گی اور سب اللہ کے سامنے ذلیل ہو کر کے آ جائے گی۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کو تم مضبوطی کے ساتھ ٹھہرے ہوئے سمجھتے ہو، یہ بادل کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر مضبوط چیز ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ مضبوط چیز جوڑ جائے گی۔ جو نیکی لائے گا وہ اس کے لیے بہتر ہوگا اور گھبراہٹ سے بھی محفوظ ہوگا، جو برائی لائے گا اس کو جہنم میں اوندا کر کے اندر ڈالا جائے گا۔ انما امرت ان اعبد اللہ، احکام خدا بندی پیغمبر کو خطاب کر کے پوری امت کو، مجھے حکم ہے کہ میں اس بلدہ کے رب یعنی اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کروں، اور مجھے یہ بھی حکم ہے کہ میں فرما بردار ہو کے رہوں، اور مجھے یہ بھی حکم ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہوں، اور جو آدمی تلاوت کرے اور ہدایت پائے تو اپنا فائدہ کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے تو اپنا نقصان کرے گا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ کی تمام تعریف ہے، وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا، تم پہچان لو گے، اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں۔ طاسین، تلک آیات الکتاب المبین، سورہ قصص شروع ہوتی ہے، شروع میں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون موسیٰ دونوں کا واقعہ ہم سکھاتے ہیں۔ فرعون خبیث نے یہ کیا ہوا تھا جس سے آج بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
قوم کو تقسیم کر دیا، ایک جماعت کو پورا کمزور جیسا کہ بنی اسرائیل تھی وہ خدمت گار میں لگے، وہ دوسرے کو قوت والا، تاکہ آپس میں یہ لڑتے بھی رہیں، میری حکومت بھی باقی رہے۔ یہ لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ مشہور ہے ان انگریز کا بھی مقولہ، وہ انہی قرآن سے لیا، وہ پڑھتے ہیں ایسی باتیں۔ یہ فرعون نے ایسا کیا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ہم بدلنے لگے ہیں، جو مضبوط تھے ہم ان کو ختم کریں گے، جو کمزور تھے ہم ان کو جو ہے اوپر لائیں گے، حکمرانی عطا فرمائیں گے، پھر دیکھیں گے وہ حکمران ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈالا کہ فرعون تمہارے بچے قتل کرتا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی ہی خاطر یہ قتل کرتا ہے، اب یہ پیدا ہو گئے ہیں، آپ اس کو دودھ پلاتی رہے، جب آپ کو خطرہ محسوس ہو تو ایک باکس میں ڈال کر دریا میں ڈال دینا، اور خوف نہ کرنا، غم نہ کرنا، ہم اس کو واپس بھی کریں گے اور نبی بنا کر بھیجیں گے آپ کے پاس۔ وہ بکسا فرعون کے قریب اسے گزرا، گھر کے وہاں اٹھا لیا گیا، دیکھا تو اس میں خوبصورت بچہ ہے۔ بیوی نے کہا فرعون نے قتل کرو، یہ شاید وہی بچہ ہوگا۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا خبردار، لا تقتلوا، قتل نہیں کرنا ہے اس کو۔ اب فرعون کو خدا بنا ہوا تھا، لیکن بیوی کے سامنے سر جھکا دیا۔ ٹھیک ہے جی، نہیں قتل کرتے، بڑی مہربانی، چپ رہے، یہ فائدہ دے گا ہمیں۔ ادھر ماں کا دل پریشان تھا کہ پتہ نہیں بیٹے کا کیا ہوا۔ جب فیصلہ ہو گیا اس بچے کو پالنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمنا علیہ المراضع، دودھ والی بلاؤ، کوئی دودھ پلائے اس کو، جس کا بھی جو بھی عورت سینے سے لگاتی ہے دودھ والی، کسی کا نہیں لیتے، بڑے پریشان ہیں، دودھ ہی کسی کا نہیں پیتا۔ بہن بھی آ گئی تھی وہاں، دیکھتے ساتھ ہوتے، انہوں نے کہا میں ایک گھر والے کو بتاتی ہوں جس کا یہ بچہ یہ دودھ بھی پی لے گا اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ یہاں سے شک تو ان کو ہو سکتا تھا، لیکن وہ اس کی طرف گئے نہیں کہ وہ خیر خواہ کیسے تھے، دودھ کیسے، اس کو کیا پتا۔ تو آ گئی، اس نے دودھ پلایا تو بسم اللہ کر کے پی لیا۔ پھر کہتے ہیں سوال اٹھے کہ کسی کا دودھ نہیں لیا، اس کا دودھ کیسے لے لیا؟ اس سے پوچھو گے کیوں نہ دودھ رہے، میں پاک صاف ستھری رہتی ہوں، یہ گندے گندے آتے ہیں، مجھے بچہ پاک صاف ہے نہیں اس واسطے۔ تو انہوں نے چلو اب موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ساتھ وعدہ کیا کہ یہاں رہے تو یہاں فرمایا نہیں، ہم ایسے گھر والے نہیں ہیں، ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، اگر بچے کو دودھ پلانا ہے تو بھیجے دو، ادھر ہی پلاؤ گی، ماں ادھر نہیں رہ سکتی۔ اللہ ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، ایک دو بچے کو ابھی آپ کے ساتھ پاس واپس، باقی نبی بنا دوں گا، نبی بن بھی گئے۔ ایک واقعہ یہاں پھر جب بڑے ہو گئے تو بازار میں جا رہے تھے، دو بندے لڑ رہے تھے، تو ایک قبطی تھا، ایک بنی اسرائیلی تھا۔ قبطی کو وہ ظلم کر رہا تھا، اس نے روکا موسیٰ علیہ السلام نے، اس نے درخواست کی کہ میری مدد کریں اسرائیلی نے، تو ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ جو بعض دفعہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو چھڑانے لگو تو اپنی اور طاقت دکھاتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ تو وہ جب باز نہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ ایک مکہ ٹھوکا۔ ویسے ہوں ایک مکے سے کون بندہ مرتا ہے، وہ مارا تو وہی مر گیا۔ وہ بڑی پریشانی ہے، یہ مقصد ہی نہیں تھا مارنے کا، مر گیا، یا اللہ معاف کر دے، اللہ نے معاف کر دیا، بات نکل گئی۔ تو یعنی یہ تو ہو گیا، بچے اس کو کسی نے مار دیا، اس کی تلاش ہے قاتل کی۔ دوسرے دن پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام بازار میں گئے، وہی دوسرے قبطی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اب حضرت موسیٰ سے پھر درخواست کی، فرمایا یار تو ہی تو گمراہ ہے، کل اس کے ساتھ لڑ رہا ہے، آج لڑ رہا ہے۔ تو ہاتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، اسی کی مدد کے لیے اور چھڑانے کے لیے آگے بڑھایا، تو وہ جو تھا اس نے بات کا بھانڈا ہی پھوڑ دیا۔ اس نے کہا کل اس کو مارا، آج مجھے مارنے لگا۔
وہ اس نے سن لیا، انہوں نے کہا اچھا اس نے مارا ہے، فوراً جا کر اطلاع دے دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہی بندے کو قتل کیا تھا۔ کابینہ کا اجلاس ہوا، ہاں تو فیصلہ کر دیا کہ اس کو پکڑو، قید کر کے قتل کر دو۔ اللہ نے انہی میں سے ایک بندے کے دل میں ڈالا، وہ فوراً دوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، فیصلہ تیرے خلاف ہو گیا ہے، میں تیرا خیر خواہ ہوں، آپ جلدی سے یہاں نکل جائیں، یہاں سے نکل جائیں ورنہ وہ پکڑ دیا تو قتل کر دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے السلام اب اس مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں جائیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، اس کو چھوڑ کے جائیں تو کہاں جائیں؟ کہتے ہیں میں ادھر منہ کر کے جا رہا ہوں، اللہ جہاں لے گئے لے جائیں گے۔ سفر کرتے کراتے مدین میں پہنچ گئے اور وہاں دیکھا تو وہ پھر واقعہ پیش آیا، کچھ لوگ اپنے جانوروں کو کنویں سے ڈول کھینچ کے پانی پلا رہے تھے، ادھر دو بچیاں اپنے بھیڑ بکریوں کو لے کر الگ بیٹھی تھی، انہی کے پاس چلے گئے تو مانا کیوں؟ کہنے لگی وہ مرد ہیں، وہ ہم ان کے ساتھ مل کر تو پانی پلا نہیں سکتی، وہ جب چلے جائیں گے پھر ہم دونوں بہنیں ڈول کھینچ کر ان کو پانی پلا کے واپس جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تم عورتوں تمہارا حق پہلے آئے، تمہیں پانی پلا کے میں دیتا ہوں۔ لوگوں کو الگ کر کے بکریوں کو پانی پلا دیا، وقت جلدی سے وہ اپنے گھر پہنچ گئی۔ وہ کہا ہم اس واسطے بکریاں چراتی ہیں کہ ہمارا بھائی کوئی نہیں اور باپ بوڑھا ہے، ابونا شیخ کبیر۔ بیٹی آج جلدی کیسے آ گئی ہو؟ کسی ایک مسافر نے پانی پلوا دیا، اس کو بلا کے لاؤ نا، اس نے احسان کیا ہے تو ہم احسان کا بدلہ دیں گے۔ تو جب وہ بلانے کے لیے آئی تو اللہ نے اس کے حیا کا تذکر کیا، وجاءت احداهما تمشي على استحياء، ایک مائی اسی لڑکیوں میں سے ایک آئی، اتنی حیادار تھی گویا کہ حیا کے اوپر سوار تھی۔ اللہ اکبر۔ آ کر درخواست کی تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ پہلے تو نے کہا کہ ہم بدلہ شدلہ نہیں لیتے، احسان اس واسطے نہیں کرتے کہ اس کا بدلہ لیں، انہوں نے کہا کوئی نہیں، ویسے آپ مل تو لیں۔ وہاں جب پہنچے بات ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو تسلی دی، اور مائی ایک اس لڑکی نے کہا ابو آپ کو چرواہے کی تو ضرورت ہے، آپ کو اچھا چرواہا نہیں مل رہا تھا تو اسی کو آپ جو ہے اجیر رکھ لیں، اسی سے بکریاں چروائیں، یہ قوی بھی ہے امین بھی ہے۔ اس کو کیسے پتا چلا قوی یا امین؟ کہتے ہیں مفسرین کبھی تو ایسے معلوم ہوگا لوگ کئی مل کے 2 لکھ کھینچ رہے تھے، اس نے اکیلے، حالانکہ وہ کا پیاسا تھا، وہ پیاس سے طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس نے اکیلے ہی ڈول کھینچ لیا تو قوت اور طاقت ہے۔ اور امین اس واسطے ہے کہ جب آنے لگے جو راہ دیکھتا ہے، جس کو راہ کا پتہ ہے آگے ہوتا ہے، تو میں آگے چلنے لگی تو نے کہا نہیں عورت آگے نہیں چل سکتی، مرد کی نظر پڑتی ہے اس پر، تو لہذا آگے میں چلوں گا تاکہ تجھ پر نظر نہ چلے، جب دائیں بائیں جانا ہوگا تو اشارہ کر دینا۔ تو اس طرح امین بھی ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اچھا اس کو تو رکھ لیتے ہیں، لیکن نوجوان لڑکیاں گھر ہوں اس طرح کا بندہ نوجوان رکھنا یہ بھی مناسب نہیں، اور بیٹیوں کی ہمیشہ شادی تو ہوتی ہے، گھر کا مال تو نہیں ہوتا، ان کو بھیجنا ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا میں